بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں قرآن مجید کی کوئی آیت یاد کرتا ہوں اور وہ آیت مجھ سے جلد ہی بھول جاتی ہے، یعنی میرا حفظہ بہت کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے علی، کیا آج میں آپ کو ایک ایسی ترکیب بتانے جا رہا ہوں، اگر اس ترکیب پر آپ عمل کریں یا آپ کسی اور کو آگے بتلائیں وہ عمل کرے تو اس ترکیب سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور حافظے کے اندر غیر معمولی اضافہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ کوئی بھی آیت یا کوئی بھی چیز آپ یاد کریں گے وہ آپ سے کبھی نہیں بھولیں گی۔ اور وہ ترکیب یہ ہے کہ جمعرات کو رات کے تہائی حصے میں یعنی تہجد کے وقت میں یہ عمل کریں۔ اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ آپ رات کے تہائی حصے میں نہیں اٹھ سکتے تو رات کے اول حصے میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کہ 4 رکعت نفل اس انداز سے پڑھیں کہ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان کی تلاوت کریں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کریں، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ اور یہ عمل انشاءاللہ 1-2 ہفتے کرنے سے آپ غیر معمولی فائدہ محسوس کریں گے۔ اگر حافظہ قوی نہ ہو تو پھر 3 ہفتے تک یہ عمل کریں، نہیں تو پھر 7 ہفتے تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ بہت ہی قوی ہو جائے گا، اور اس کے بعد اب جو بھی قرآن مجید کی آیت یا کوئی چیز اب یاد کریں گے وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس انداز سے دعا کریں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور خوب بیان کریں، اور اس کے بعد تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجے، اور پھر پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے خوب مغفرت کی دعائیں کریں، اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا حافظہ بہت قوی ہو جائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان تکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام اسألك یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجهك ان تلزم قلبی حفظ کتابك كما علمتني وارزقني ان اقرأه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام اسألك یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجهك ان تنور بکتابک بصری وان تطلق به لسانی وان تفرج به عن قلبی وان تشرح به صدری وان تغسل به بدنی فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ایک مرتبہ اور یہ دعا سماعت فرمائیں۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان تکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام اسألك یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجهك
أن تلثم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أقرأه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلثم قلبي ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن توصل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس عمل کے بعد مجھے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی یاد کرنے کے بعد نہیں بھولتی تھی، یعنی یہ عمل اس قدر پاورفل ہے۔ حضرت مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے مدارس کے اندر جب طلبہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے آتے تھے تو وہاں پر جو ہے سب سے پہلے اساتذہ اکرام انہیں یہ دعا پڑھاتے تھے، یعنی یہ وظیفہ کراتے تھے، اور پھر جو حفاظ پیدا ہوتے تھے وہ مضبوط حفاظ ہوتے تھے، یعنی ان کو قرآن مجید خوب پختہ یاد ہوتا تھا۔ اب بھی کوشش بندہ یہ کرے کہ اگر کوئی قرآن مجید حفظ کر رہا ہے یا کوئی کتابیں پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ یہ عمل لازمی کرے، کیونکہ یہ عمل اس قدر طاقت رکھتا ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ عمل کیا تو اس کے بعد مجھے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت میں یاد کرتا تھا تو وہ آیت مجھ سے نہیں بولتی۔